کہ سلطنت مغلیہ جو تھی ان کے لوگ ننگے کپڑے پہنتے تھے، ننگے کپڑے پہنتے تھے. یہ کتاب میں لکھا گیا، گجرات کی ہسٹری کی کتاب میں. 400 سال مغل حکومت کرے اور ایک پیراگراف میں اس کا ذکر ہے. اور واگیلا اور سولنکی سلطنت کے اوپر 5 پیجز ہسٹری کے کتاب میں 7ویں جماعت کے. بتائیے بچوں کو 7ویں جماعت سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مغل جو تھے وہ ننگے کپڑے پہنتے تھے، بیکار کپڑے پہنتے تھے. ارے تاج محل، لال قلعہ، یہ کس کا بنا ہوا ہے میرے بھائی؟ مگر یہ ہے بی جے پی کا روپ، یہ ہے موذی کا روپ. صحیح کہا تھا عاقل صاحب نے، مرحوم نے، اس کے بارے میں صحیح کہا تھا عاقل صاحب. بتائیے عزیزان ملت، کیا آپ اب یہاں پر ایسے ماحول میں کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، آپ کا ایک ایک ووٹ اہم ہے. ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں اور بول رہے کہ اسد صاحب آپ کے جلسوں میں آپ مقامی مسائل کو بیان کر رہے، اپنی انتخابی مہم کو چلا رہے، کبھی ہمارے لیے بھی تو پیغام دیجئے، بتائیے ہم کو کیا کرنا ہے. آج اتر پردیش میں لوگ پریشان، مہاراشٹر میں پریشان، بہار میں پریشان. عزیزان ملت، یہاں پر تو ہماری آواز ہے، اس آواز کو مضبوط کریے. آج جماعت کو کامیاب کرنا ہے، فرد کو کامیاب نہیں کرنا. اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نریندر مودی کے بارے میں، اخبارات میں بڑے بڑے آرٹیکل لکھ رہے ہیں، ارے مجھے یہ تو بتاؤ کہ نریندر مودی کو ایس آئی ٹی سے کلین چٹ نہیں ملی، ایس آئی ٹی سے کلین چٹ نہیں ملی. ذکیہ جعفری کا پٹیشن آج ہائی کورٹ میں ہے. مجھے پوری امید ہے کہ ذکیہ جعفری کو انصاف ملے گا. نریندر مودی کو انشاءاللہ تعالی قانون کا لمبا ہاتھ اس کو پکڑے گا. ارے یہ کیا انصاف ہے کہ امت شاہ تقریر کر دیا، گرفتار نہیں ہوتے. اکبر الدین اویسی بولے 2 مہینے کو جیل کو جاتے. بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں پروین ٹوگاڈیا اور آچاریہ دھرمیندر کے اوپر 2 سال سے 2 ایف آئی آر نان بیلیبل سیکشن، پکڑے نہیں جاتے. کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ کیا قانون ہمارے لیے بنایا گیا خالی؟ میں تو مذمت کر رہا ہوں، ہر تقریر کی مذمت کر رہا ہوں، مگر یہ انصاف تمہارا کون سا ہے مجھے بتاؤ میرے عزیز دوستو. اور پھر یہ بولنا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار، میرے بھائی ٹکٹ دینا بڑا مشکل کام ہے، مگر آج یہ جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ جماعت کا نام اتحاد المسلمین ہے. بتاؤ مجھے کوئی مثال پیش کر دو اس جماعت کی، جو مثال جو اللہ نے ہمارے ذریعے سے ایک گلدستے کو تیار کیا. الطاف حیدر رضوی ایم ایل سی ہمارے، گولڈی ہمارا کارپوریٹر، ممتاز خان ہمارے امیدوار، پاشا قادری ہمارے امیدوار، اکبر الدین اویسی ہمارے امیدوار، احمد بلالہ ہمارے امیدوار، جعفر حسین معراج ہمارے امیدوار. بتاؤ یہ مثالیں، کوثر محی الدین ہمارے امیدوار. یہ اتحاد المسلمین ہے، یہ اتحاد المسلمین ہے، اس کو سمجھو. سجانا جمانا یہ کام ہے، ارے توڑنا تو آسان کام ہے. ملا کر چلنا، جمع کر چلنا، یہی تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. کوئی سمجھے تو صحیح اس بات کو. جو سمجھ جاؤ، جو سمجھے گا وہ سب چیز سمجھ جائے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سرمایہ دار محبوب دے دیے پیسے اڈے پہ کہ بھائی آگے لڑنے الیکشن، میرا نام لے کے بول رہے سنا میں، ان کو اسد صاحب کو ووٹ دے دو، میرے کو ایک ووٹ دے دو. نہیں ہونا تمہاری زبان مجھے، یہ غریب کی زبان کافی ہے میرے لیے، یہ غریب کی آئیں میرے لیے کافی ہے، آپ کا اتحاد میرے لیے کافی ہے. مجھے منافقین کی زبان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مکاری کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ارے ہم تمہارے بڑوں سے مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے، تم کون سی کھیت کی بولی ہو؟ انشاءاللہ تعالی ہم ہی کامیاب ہوں گے، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. مکاری کی چال نہیں، ایک ووٹ ان کو دے دو، ایک ووٹ میرے کو دے دو، یہ نہیں چلنے والا میرے بھائی،
یاد رکھیے ان لوگوں کو پہچانیے، یہ دوست نما دشمن ہے. ان لوگوں کو پہچانیے، یہ الیکشن اہم، منفرد اور خصوصیت کا حامل ہے. یہ انفرادیت کا الیکشن نہیں ہے میرے دوستو. جو لوگ ایک بلدیہ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، 5 سال کے بعد آ جاتے ہیں موسم الیکشن میں. یہ زندہ ہیں تو ہمارے نام سے ہم کو گالی دے کر، ان کو اگر پیسے ملتے ہیں تو مجلس کو گالی دینے کے پیسے ملتے ہیں. ان لوگوں کو پہچانو میرے بھائی. یقیناً کام کروانا ہے. برقی اور پانی کا مسئلہ اہم ہے، اس کے لیے تلنگانہ کی اسمبلی میں ہم کو اپنی آواز کو بجانا ہے. موذی کو وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے، اور جب ہم روکیں گے انشاءاللہ تعالی تو یقیناً یہ سب کی کامیابی ہوگی. آج میڈیا لکھ رہا، اخبارات لکھ رہے، یہ سروے لکھ رہے، انہیں کامیاب ہو رہا، انہیں کامیاب ہو رہا. اگر وہ سچ ہے تو پھر آپ اور ہم کیا کریں بتائیے آپ؟ کیا ہم متحد نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارا پولنگ پرسنٹیج نہیں بڑھے گا؟ کیا وہی پرسنٹیج 50-52% یا 45-48%؟ نہیں میرے بھائی، پولنگ پرسنٹیج بننا ہے. دیکھو ہر ریاست میں آج دلی میں 60% پولنگ ہوئی، نارتھ ایسٹ میں 70% پولنگ ہوئی. یاقوت پورہ میں پولنگ پرسنٹیج کم سے کم 80-90% ہونا چاہیے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ نکلو میرے بھائی، نکلو میرے بھائی. 2-3 گھنٹے کی تکلیف آپ برداشت کرو. ہم جیلوں کو جا رہے ہیں آپ کے لیے، جسموں پر گولیاں کھا رہے ہیں آپ کے لیے. الحمدللہ ہم کو اس پر اعزاز فخر ہے. مگر میرے دوستو، آپ جماعت کی طاقت ہے، آپ ہم کو کامیاب کرتے آئے ہیں. آج پھر سے آپ کو اپنے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. نکلو، ان لوگوں کو جواب دو جو ہندوستان کے سیکولرزم کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے ہیں، جن کے عزائم میں، ان کے سوچ اور فکر میں صرف شر اور شر ہے. ان لوگوں کو ہم کو ناکام کرنا ہے میرے عزیز دوستو. آپ کو اپنا ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے کیا ہوتا؟ جیت رہے نہیں میرے بھائی، دشمن متحد ہو رہا. آپ نہیں جانتے رات کے اندھیرے میں کام ہو رہا، صبح کے اولین ساتوں میں کام ہو رہا. کہ ٹی وی پر نہیں دکھایا گیا کیسے RSS کی چڈیاں پہن کر مودی کے لیے کام کر رہے ہیں، خاموشی سے کام کر رہے ہیں، یا تو ہمارے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مہروں کے ذریعے، یا پھر اپنے آپ کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے میرے عزیز دوستو، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے. جماعت کو کامیاب کریے. 30 اپریل کے دن صبح کے اولین ساتوں میں اپنے گھر سے نکلیے، پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے. یہ BJP RSS والے ایک نعرہ لگائے، کیا نعرہ ہے وہ؟ کیا ہر حرکت ہے. تو ہم نے بھی ایک مجلس کے جیالے نے ایک نیا نعرہ میرے کو لکھ کے دیا کہ سر صاحب یہ لوگ ایسا نعرہ لگا رہے، ہم ایسا نعرہ لگائیں گے. میں نے بولا کیا نعرہ ہے؟ تو کہا کہ ہر گھر مجلس، گھر گھر مجلس. بولا بڑا خوب ہے، یہ لوگ ہر بول رہے تو ہم بھی بول رہے گھر گھر مجلس، ہر گھر مجلس. ہر گھر مجلس کا گھر ہے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھیے میری اس بات کو، مجلس کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، میرے عزیز دوستو، سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ کامیابی ہے. نفاق پیدا کرنا یہ چند منٹ کی بات ہے، مگر جو ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی، جوڑا، کام کیا، سب کو لا کر بٹھایا کہ نہیں ہم سب ایک ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے مگر نہیں ایک ہیں، مختلف راستے ہو سکتے مگر ہم ایک ہیں. میرے بھائی اس اتحاد کو مضبوط کرو اور مضبوط کرو. جماعت کو کامیاب کریے، اپنے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ابھی موذی وزیر اعظم نہیں بنا، مولانا عبدالقوی کو گرفتار کر کے لے کر چلے گئے. 12-13 سال پرانا مقدمہ، چوری چھپے دلی سے پکڑ کر لے کر گئے. ان لوگوں کے عزائم ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی. اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے. اور آج کے اس الیکشن میں شناختی کارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر راشن کارڈ ہے اس سے آپ ووٹ ڈال سکتے. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو آپ اس سے ووٹ ڈال سکتے.
اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اس بنیاد پر آپ ووٹ ڈال سکتے، اگر آپ کے پاس بینک کی پاس بک ہے اس پر ووٹ ڈال سکتے، آدھار کارڈ ہے اس پر ووٹ ڈال سکتے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ پولنگ بوتھ کو جائیے، پولنگ بوتھ کے پاس الیکشن کمیشن کے لوگ اگر آپ کے گھر پر چھٹی لا کے نہیں دیے تو وہ چھٹی آپ کو پولنگ بوتھ کے پاس ملے گی، اس چھٹی آپ کا شناختی کارڈ کا کام کرے گی، وہ چھٹی شناختی کارڈ کا کام کرے گی۔ مگر میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ووٹ ڈالیے، اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے۔ ہوشیار رہیے ان طاقتوں سے، ہوشیار رہیے ان طاقتوں سے جو صرف موذی کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں، ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں۔ یہ دلی میں موذی کو دیکھنا چاہتے، یہ تلنگانہ کے اسمبلی میں مجلس کی طاقت کو کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گا۔ اور دعا کرو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی اہل دل ہے تو دعا کرو کہ اللہ ہندوستان کا وزیر اعظم ایسے شخص کو نہ بنائے جس کے دل میں رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ یقیناً انشاءاللہ تعالی رحم کرنے والوں کو اقتدار سے نوازے گا، اللہ نفاق پیدا کرنے والوں کو یقیناً اقتدار سے نہیں نوازے گا۔ عزیز دوستو، آگے بڑھو، یہ وقت کٹھن ضرور ہے، یہ وقت مشکل ضرور ہے۔ دیکھو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ تباہی اور بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں، یہ طاقتیں ہندوستان کے سکل عزم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ان کے عزائم کیا ہیں۔ ہم دیکھ چکے گجرات میں کیا ہوا، جب گجرات میں لوگ آنکھ بند کر لیے ہندوستان کے بارے میں ان کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں، آپ بہتر نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی، آئیے اپنی جماعت کو، اپنی آواز کو مضبوط کر کے پتنگ کے نشان پر بٹن لگا کر اپنی جماعت کو کامیاب کریے۔ انفرادیت کو مت دیکھو، اجتماعیت کو ترجیح دو، جماعت کو کامیاب کرو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔